السلام علیکم۔ ہمارے پاکستان میں بہت سے محکمے ہیں، سرکاری محکمے، اور ابھی حال ہی میں مرکزی گورنمنٹ نے محسوس کیا ہے کہ بہت سے ایسے محکمے ہیں جو صحیح کام نہیں کر رہے یا جن کی اب ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے بہت سے محکمے ختم کر دیے ہیں اور ان کے جو ملازمین ہیں ان کو دوسری طرف شفٹ کر دیا ہے۔ چلیں یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ کہیں کہیں کسی جگہ پہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں ملازمین میں سے جو شاید نہ بھی بیٹھتے نہ بھی ہوتے تو ان کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا۔ میں خود ایک پنجاب یونیورسٹی میں ایک دفتر میں گیا تھا، تو ایک کوئی سائن کروانے تھے، تو یقین کریں کہ 3 بندوں کے سائن ایک ہی دفتر سے ایک ہی کمرے سے ہو گئے۔ یعنی ایک بندے سے کروایا سائن، اس نے کہا جی میرے اوپر وہ بیٹھے ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو آگے دیا، انہوں نے بھی سائن کر لی، ان کا میرے اوپر وہ بیٹھے ہیں ان سے بھی کروا لیں سائن۔ تو یہ ایک ضیاع ہے، اس طرح سے پیسے کا ضیاع ہے، اور لوگوں کو ٹھیک ہے روزگار تو مل رہا ہے لیکن کچھ زیادتی ہے یہ ملک کے ساتھ۔ تو اس کے لیے طریقہ کار چلیں ٹھیک ہے، جہاں دیکھتے ہیں ہم فالتو لوگ ہیں، ضرورت سے زائد لوگ ہیں، ان کو دوسرے محکموں میں شفٹ کر دیا جائے، یا کوئی ایسا محکمہ ہے جس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور کارکردگی جانچنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی امتحان یا ٹیسٹ لینے کی۔ آپ کسی بھی کارکردگی کا، کسی دفتر کا، کسی محکمے کی لینی ہو تو اس کے سائلین جو ہیں ان سے بات کریں۔ اگر واپڈا کے بارے میں پوچھنا ہے کہ واپڈا کے دفتر کے باہر ہماری ایجنسیاں جا کے ذرا چکر لگا لیں، بطور سائل ایک من کے بھیس بدل کے چلا جائے اور یہ مختلف لوگوں سے پوچھے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا آپ کی میٹر ریڈنگ میں کوئی غلطی کی ہے، آپ کو پیسے زیادہ ڈالے ہیں، آپ کا میٹر انہوں نے خراب کر دیا ہے، یا آپ کا میٹر تبدیل ہونا تھا وہ نہیں کر رہے، یا کیا کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو 10 منٹ میں کہتا ہوں 10 منٹ میں 10 بندے جو ہیں مختلف چیزیں بتا دیں گے، اس محکمے کی کارکردگی کا پتہ چل جائے گا۔ آپ پٹواریوں کی کارکردگی لینا چاہتے ہیں، آپ کوئی اپنے کسی جگہ سے کوئی زمین کی یا دکان کی یا جو بھی یہ پراپرٹی ہے اس کی نقل لینے کے لیے کسی پٹواری کے پاس چلے جائیں، ان کے دفتر میں چلے جائیں، کہیں کہ ہم نے یہ نقل لینی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کتنے میں آپ کو نقل دیتے ہیں اور کتنے دنوں میں دیتے ہیں اور کتنے پیسے آپ سے لیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھانے میں آپ چلے جائیں، پولیس میں جائیں، آپ کوئی بے شمار شکایتیں ہیں، آپ کوئی بھی چیک کر لیں کہ ہمارے ہاں جناب یہ فلاں جرم ہو رہا ہے، کوئی فلاں بندے جو ہیں وہ مشکوک ہیں، کوئی یہ منشیات کا کوئی کام کرتے ہیں، یا کوئی لڑکے ہیں وہ بدماشی کرتے ہیں، اسکولوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، گلیوں چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یا فلاں بندہ ہے وہ جو لوگوں کو ناجائز تنگ کرتا ہے، یا کوئی بھتہ خوری کرتا ہے، یا کوئی شکایت لے کے آپ چلے جائیں، تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی رپورٹ درج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آپ کا کوئی خدا نخواستہ کوئی آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ کو واقعہ ہو جاتا ہے، پھر آپ رپورٹ درج کرانے جائیں، پتہ چل جائے گا رپورٹ درج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو آپ کو ساری کارکردگی کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ پوچھ لیں کسی سے، اس تھانے کے آس پاس پوچھ لیں کہ ہم نے جناب کوئی کام ہے بڑا تو کس سے ملیں، تو آپ کو بڑے لوگ جو ہیں وہ بتا دیں گے، سیدھی بات بتا دیں گے۔ میں کہتا ہوں اتنی یہ کرپشن اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر محکمے کی جدھر بھی آپ جائیں آپ کو اس کی کرپشن جو ہے وہ لوگ بتائیں گے، ایک نہیں بے شمار بتائیں گے۔ تو ایک بندہ جھوٹ بولے گا، 2 بولیں گے، 5 بولیں گے، سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اوور ایسٹیمیٹ یا انڈر ایسٹیمیٹ لوگ کر لیتے ہیں۔ کسی ایک محکمے کے بارے میں، سکولوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ سکولوں کے بارے میں اگر اساتذہ کے بارے میں پوچھنا ہے، چھٹی ٹائم سکول کے باہر بندہ چلا جائے کوئی، اور وہ جو بچے نکل رہے ہیں ان کو کہے جی میں نے بچہ اپنا داخل کرانا ہے کسی کلاس میں، تو کون سے ٹیچر اچھے ہیں کس کلاس میں، 2-3 فرضی بچے بنا لے آپ نے، میرے مختلف بچوں میں ہیں، کلاسوں میں ہیں بچے، تو میں نے داخل کرانے ہیں گورنمنٹ اسکول میں، تو بتائیں کہ کون سے ٹیچر اچھے ہیں۔ آپ کو وہ بچے بتا دیں گے پڑھائی اچھی ہو رہی ہے، فلاں ٹیچر اچھے ہیں، فلاں نہیں اچھے، فلاں نہیں پڑھاتا۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس کے لیے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا لمبے چوڑے ٹیسٹ آپ نے 3-3.25 لاکھ ٹیچر کو جو ہے وصولی پہ چڑھا دیا کہ آپ جناب ٹیسٹ دیں، اور سب کو پتہ تھا، مزے کی بات ہے کہ سب کو پتہ تھا کہ یہ ٹیسٹ اس طرح کا ہے کہ یہ اس نے خراب کرنا ہے ہمیں۔ اس ٹیسٹ کے نتیجے میں اساتذہ کو بہت اگر آپ نکالنا ہی چاہتے ہیں، چلیں فرض کر لیں آپ نے 1.25 لاکھ ٹیچر کی کمی پوری نہیں کی، اس کی بجائے 3.25 میں سے بھی آپ کو 1.5 لاکھ نکالنا چاہتے ہیں، چلیں آپ کا یہ ٹارگٹ ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے۔
جو 50 سال سے اوپر ہو گئے انہیں اجازت دے دیں کہ وہ اپنا ریٹائرمنٹ لے لیں. ان کے اوپر تو ایک اور گلے میں پھندا ڈال دیا کہ جو جتنے سال پہلے ریٹائرمنٹ لے گا وہ 60 سال سے پہلے، اگر وہ 50 سال کا ہے وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہا ہے، وہ آج کے تقاضوں کے مطابق نہیں پورا اتر سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کی ان جو پالیسیاں ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، تو وہ جانا چاہ رہا ہے. سروس اس کی پوری ہوگی یا 25 سال ہوگی یا 50 سال اس کی عمر ہے، اور وہ چاہتا ہے ریٹائر ہونا، لیکن آپ نے تو پابندی لگا دی. وہ ریٹائر ہوگا تو 30% تو 3% سالانہ کے حساب سے 10 سال اگر پڑے ہیں اس کے، تو 30% تو اپنی پینشن کٹوائے گا وہ پہلے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ نے لکھ دیا. تو آپ لوگوں نے ان کا رستہ پہلے ادھر سے بند کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ بلی اگر کسی گھر میں گھس جائے نا تو اس کو آپ نے بھگانا ہے یا مارنا ہے نا، تو مارنا ہے تو اس کا رستہ باہر جانے کا کھول کے رکھو، باہر کا دروازہ نہ بند کرو. اگر دروازہ بند کرو گے تو بلی آپ پہ حملہ کر دے گی. تو یہ جو ملازمین ہیں ایز اے ہول، سارے ملازموں کی میں بات کر رہا ہوں اور اساتذہ کی خاص طور پہ کر رہا ہوں، کہ پہلے تو آپ نے ان کو روک دیا کہ کوئی ان میں سے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا، نکلے گا تو اس کے جناب یہ نقصانات ہو جائیں گے. وہ بیچارے اب اس پہ بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے اب 60 پورے کر لیتے ہیں، ہم پورے بھی کرنے نہیں دے رہے ان کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سے، یہ جو ٹیب کو اس طرح سے چلانا ہے، یہ کیا سارے لوگوں کو پہلے ٹریننگ دے دی تھی آپ نے؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ 1/3 یا آدھے بھی ہو سکتے ہیں، آدھے لوگوں کو وہ ٹیب چلانا ہی نہیں آتا جس پہ آپ ٹیسٹ لے رہے تھے. ان کو وہ چلانا ہی نہیں آئے گا، اور وہ یا تو درمیان میں رکیں گے یا شروع سے ہی نہیں چلا سکیں گے یا آگے جا کے رک جائیں گے، یا کوئی ایسا کام خراب کر دیں گے کہ اس کے نتیجے میں وہ فیل تصور ہوں گے. تو اگر آپ نے ٹیسٹ لے کے جانچنا تھا کہ ان کی قابلیت کیا ہے، تو پھر ایسے کرتے ہیں، پھر ایک طبقے کو نہ پکڑیں، جتنے بھی محکمے ہیں سارے ٹیسٹ دیں اپنے اپنے فیلڈ کے حساب سے. یہ نہیں کہ ہم ان سے کوئی وہ جغرافیے کے سوال پوچھیں گے. پولیس والوں کا پولیس کے حساب سے ٹیسٹ ہونا چاہیے، واپڈا والوں کا واپڈا کے حساب سے ہونا چاہیے، ہر ایک اپنے حساب سے. کل میرے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ وہ ایک پٹواری تھا، تو وہ پٹواری جو ہے انتقال غلط کر رہا تھا. بھابھی جو فوت ہو گئی تھی تو اس کا وارثوں میں دیور کو بھی شامل کر رہا تھا، دیور کو بھی یہ ملے گا. تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ تھا، میں نے اسے کہا تم نے غلط انتقال کر رہے ہو. تو کہتا ہے نہیں مجھے زیادہ پتہ ہے. تو آگے جا کے تحصیلدار کے سامنے رکھا تو اس نے وہ گالیاں دی. اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انتقال یہ جو زمین ہے اس میں وارث جو ہے دیور بھابھی نہیں ہو سکتے کسی کے بھی. تو یہ ایک مثال تھی. تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں ہر محکمے میں ہیں جن کو نہیں ہے پتہ، اپنے محکمے کے بارے میں انہیں نہیں پتہ. تو آپ سب کے ٹیسٹ لے لیں، اساتذہ بھی لے لیں، الحمدللہ وہ بھی خوش ہو کے دے دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ساری دنیا پہ، یہ سارے ملازموں پہ یہ چیز آئی ہوئی ہے اور یہ کوئی دیکھنے والی چیز ہے. لیکن دوسری بات ہے کہ نیت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے. آپ نے صرف اگر مقصد نکالنا ہے نا تو یقین کریں یہ کبھی نہ کہیں، یہ نہ ڈھونڈیں کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو، وہ اس نے ہلتے ہی رہنا ہے آٹا گوندتے ہوئے. تو اگر آپ نے بندے نکالنے ہیں تو بڑے ڈیسنٹ طریقے بھی ہیں، ان سے آپ نکال سکتے ہیں. سب سے پہلے تو انہیں یہ آزاد کریں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نئی پالیسیاں لا رہے ہیں، ہم نے نئے کام چاہیے، ہمیں سائنس پڑھانی ہے، ہم نے انگلش ہی پڑھانی ہے، اردو آئے نہ آئے کسی کو، ہم نے انگلش میں سب کچھ کرانا ہے، کتابیں بھی انگلش کی دینی ہیں، اردو کی کو نہیں دینی. تو آپ ایسے کریں کہ آپ تیاری کر لیں، اگر پڑھا سکتے ہیں تو رہیں ادھر، نہیں تو نکل جائیں بھئی ہم نے بہت پڑھے لکھے پتہ نہیں کہاں سے امپورٹ کرنے ہیں. تو وہ بیچارے ان کو نکلنے دیں، ان کا ادھر سے گلا دبایا کہ جو پہلے نکلے گا اس کے اتنے پیسے کٹوتی ہو جائے گی. یہ پیسوں کے لیے تو نوکری کر رہے ہیں لوگ بھئی، اپنی روزگار کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کر رہے ہیں. سب سے بڑا تو فیکٹری دنیا میں یہ ہے. بچہ تو پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے. تو انسان کو پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک تو بھوک لگتی رہتی ہے. وہ کھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ذرائع ڈھونڈتا ہے، وہ اکٹھے کرتا ہے. اگر حلال کمائی کرتا ہے تو اس کی بڑی ہمت ہے اور اس کو بڑا درجہ اللہ کے ہاں اور دنیا میں بھی عزت ہے. لیکن حرام کرتا ہے تو تب بھی وہ اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے. تو آپ اس کے پیٹ پہ ہی لات مار رہے ہو، نہ ادھر اس کو ریٹائر ہونے دے رہے ہیں نہ ادھر جانے دے رہے ہیں اس کو. تو ایسے کریں کہ اب جتنے بھی محکمے ہیں ایک پالیسی بنائیں. میں حکومت سے مخاطب ہوں، پالیسی ساز جو ہیں، پتہ نہیں کون بندہ گھوسا ہے، اچھے بھلے یہ ہوا کرتے تھے،
کوئی ایک بندہ گھسا ہے ایسا جو نا گھس بیٹھی ہے جسے کہتے ہیں، جس کی ساری بات جو وہ بات کہہ دیتا ہے اس کو حدیث سمجھ کے اس پہ عمل کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم ایسے کرو کہ یہ سارے محکموں کے ٹیسٹ کراؤ، ہر محکمے کا اس کے مطابق ٹیسٹ بناؤ، ایک سٹینڈرڈ ٹیسٹ بنائیں، اور وہ پھر دیکھیں کہ یا لوگوں کو پہلے سے کہہ دیں ٹھیک ہے بھئی گولڈن شیک ہینڈ، بعد میں جو آپ نے گولڈن شیک ہینڈ تو پہلے سے اعلان کر دیں۔ ایک مجھے یاد ہے کہ 20 سال پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، غالباً کس کی تھی، تو انہوں نے گولڈن شیک ہینڈ کا اعلان کیا بینکوں میں۔ آپ یقین کریں وہ جو بینکوں میں لوگ گولڈن شیک ہینڈ لے گئے وہ بادشاہ بن گئے، کیونکہ اس وقت جب کہ ریٹائرمنٹ پہ 20-25 لاکھ ملتا تھا، ان کو کروڑ کروڑ روپیہ مل گیا، اور انہوں نے اپنے کاروبار جا کے کر لیے اچھے خاصے، اور جو رہ گئے جنہوں نے کہا جی نہیں لینا، وہ آج تک اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔ 20 سال پہلے اور حبیب بینک کے ایک بندہ ملا تھا، انہوں نے کہا تنخواہیں ہماری بڑھتی ہی نہیں ہیں، ہماری تو روک دی گئی ہیں تنخواہیں۔ تو اس طرح کریں، ایک طریقے سے کام کریں، اور اگر آپ نے وہ نکالنے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی طریقے ہیں۔ اگر بندے کو رکھنا ہے اور عزت سے کام کروانا ہے، اور تو یہ ٹیسٹ جو ہیں یا سارے لوگوں سے ٹیسٹ لے لیں آپ، ٹھیک ہے بھئی یہ سارے ملازموں کے لیے ٹیسٹ ہے، تو اس میں چلو جو بھی رزلٹ پھر نکلے دیکھا جائے گا۔ اور یہ صرف ایک پڑھے لکھے طبقے پہ جو سب سے معزز سمجھا جاتا ہے، آپ سب کے جو استاد ہیں، آپ سارے پڑھ کے گئے ہیں، اساتذہ سے پڑھ کے گئے ہیں، آپ صرف آپ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ بیکن ہاؤس ایچ ای سن ادھر ادھر آپ نے پڑھا ہے تو آپ یہ گورنمنٹ اساتذہ کو عزت نہیں دیتے، لیکن گورنمنٹ اساتذہ سے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ آپ سے بڑی پوسٹوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑی پوسٹوں پہ ہیں الحمدللہ۔ ان لوگوں نے بڑی محنت کر کے پڑھائے ہیں، تو آپ لوگ سوچیں ذرا۔